الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کل ہر طرف ایک افراتفری کا عالم ہے اور ہر کوئی پریشانی میں مبتلا ہے. ہر کسی کو اپنے آپ کی فکر لاحق ہے، لیکن ہم یہ بات بالکل نہیں سوچتے یا سوچ رہے کہ یہ جو تکالیف، یہ جو مصیبتیں اس وقت ہمارے ارد گرد منڈلا رہی ہیں، اس کا سبب کیا ہے؟ اصل میں اگر ہم خود اپنے آپ کا محاسبہ کریں تو ہمیں جواب بآسانی مل سکتا ہے. افسوس کہ ہم اس جانب جاتے نہیں، اس جانب سوچتے نہیں. اپنی سوچ کا جو ہم نے ٹارگٹ رکھا ہوا ہے نا، وہ کسی اور جانب رکھا ہوا ہے، اور ہم اپنی طرف خود متوجہ نہیں ہوتے. بات دراصل یہ ہے کہ جب ایک اللہ کا ولی آتا ہے تو اس کے استقبال کے لیے کوئی نہ جاتے ہوئے بھی خود بخود اس طرف چلا جاتا ہے. یہ اللہ کی قدرت ہے، اس میں کسی کا زور نہیں. کیونکہ ایک اللہ کا ولی جب جس جگہ پہ آتا ہے، اس جگہ پہ ایک قسم، ایک سوچ کے مطابق، ایک احساسات کے مطابق کچھ ٹائم رک جاتا ہے، اور لوگ جس کو علم ہوتا ہے تھوڑا سا کہ بھی فلاں ایک اللہ کے ولی آئے ہیں، ہمیں اس کی زیارت کرنی چاہیے، لیکن جب ہم کسی اللہ کے ولی کا دل توڑ دیتے ہیں، اس کو مایوس کر دیتے ہیں، اس کو وہ ہمیں بتاتا ہے کہ تمہارے لیے کیا بہتر ہے کیا نہیں، لیکن معاذ اللہ ہم وہ چیز درگزر کر کے نا اس سے منہ موڑ لیتے ہیں، اور اسی وجہ سے اللہ رب العزت کی ناراضگی مول لے لیتے ہیں. اور پھر یہ بھی سوچیں کہ جب کسی اللہ کے ولی کا دل توڑا ہوا، حالانکہ اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اللہ کا ولی ہر چیز سے بالکل آزاد ہے، اسے کوئی غم نہیں، اللہ اس کے ساتھ ہے، وہ ہماری بہتری کے لیے آتا ہے، وہ ہماری بہتری کے لیے آیا ہے، اور اللہ کے ولی تا قیامت آتے رہیں گے. لیکن بدقسمتی ہماری ہے کہ ہم فائدہ نہیں اٹھاتے، اور اپنے لیے طرح طرح کے عذاب، مشکلات وہ اپنے ارد گرد جمع کر لیتے ہیں. اور آپ نے اکثر دیکھا ہوگا
کہ ایک دن آپ کا اچھا گزر رہا ہے اور اچانک نہ آتے ہوئے بھی کوئی مصیبت آپ کی طرف آ جاتی ہے، اور یہ آپ کو معلوم نہیں کہ وہ مصیبت ہم نے خود بلوائی ہوتی ہے۔ ہم نے کوئی ایسا کام کر دیا ہوتا ہے جو ہمیں بالکل یاد نہیں ہوتا، اس کو ہم بھول چکے ہوتے ہیں۔ یہ آپ نہ کہیں کہ یہ ہم ابھی صبح ہی کیوں غلط کام کیے تھے، نہیں، 2 دن پہلے، 4 دن پہلے، سال پہلے اللہ رب العزت انسان کو چھوٹ دیتا ہے کہ چلو تم جو کر سکتے ہو کر لو۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ رب العزت کی پکڑ بہت سخت ہے، اللہ کی پکڑ سے بچیں۔ اور پھر ہم تو آئے ہی ایک آزمائش میں ہیں، ہمارا تو یہ اصل ٹھکانہ تو ہے نہیں۔ ہم یہاں ایک امتحان دینے کے لیے آئے ہیں اور ہم اپنا ایگزام پورا کر رہے ہیں۔ ابھی وہ پیپر ختم نہیں ہوا، اور جب پیپر ختم ہوگا تو وہ کتاب بند ہو جائے گی، ٹائم ختم ہو چکا ہوگا، آپ سے وہ پیپر لے لیا جائے گا، بس اس کے بعد پھر ہمارے اعمال، اچھائیاں برائیاں سامنے آئیں گی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو مصیبتیں ہیں نا، یہ ہم نے خود اپنے لیے خود بنائی ہوئی ہیں، ہم نے خود بلوائی ہوئی ہیں، کوئی اس نے آگے دئی نہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بالکل بے فکر ہو چکے ہیں، اور اس طرف ہمارا سوچ دماغ جاتا ہی نہیں۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں لاتعداد جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت کا عذاب بہت شدید ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو چھوٹ دیتا ہے تو چھوٹ دیتا ہے کہ چلو کر لے یار، تم جو کرنا ہے کر لو۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ ذہن میں اس کی آ جائے، تو لیکن جب اللہ کی پکڑ رسی کھینچی جاتی ہے نا، تو پھر انسان تڑپ اٹھتا ہے، لیکن وہ وقت نکل چکا ہوتا ہے۔ تو یہی حال اب ہے، جو اس وقت جو ایک مصیبت، جو پریشانی پوری دنیا میں